ہم جاننا چاہتے ہیں فیض آباد دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ چیف جسٹس قاضی فائز نے حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دے دیا۔ ریمارکس دیے آپ نے ٹی او آرز اتنے وسیع کر دیے کہ ہر کوئی بری ہو جائے گا۔ اربوں روپے کا نقصان ہوا مگر سرکار کو کوئی پرواہ نہیں۔ ٹی او آرز میں کہاں لکھا ہے کون سے خصوصی واقعے کی انکوائری کرنی ہے؟ ہمارا کام حکم کرنا ہے، آپ کا کام اس پر عمل کرانا ہے۔ عدالتی فیصلے پر آج تک عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے اور واپس چلے گئے، دھرنا اچانک نہیں ہوا۔ مینج کون کر رہا تھا اور ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کمیٹی رپورٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر افسر عالم کے الزامات درست ہیں تو یہ معاملہ وزارت دفاع سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ استفسار کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کب قائم ہوئی ہے، کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن کہاں ہے، رپورٹ کس کو دی گئی؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، کمیٹی کا پہلا اجلاس 26 اکتوبر کو ہو چکا، وزارت دفاع کو رپورٹ جمع کرائی گئی، رپورٹ عدالت میں بھی پیش کی جائے گی۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا، یہ کمیٹی کس نے قائم کی ہے؟ کیا وفاقی حکومت کی منظوری لی گئی؟ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت قائم کی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہوا تو کمیٹی تشکیل کا حکم کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ کمیٹی پھر غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم، ملک بھر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سے 114 افغان باشندے گرفتار، کراچی سے 4 تارکین وطن کو دھر لیا گیا، حراست میں لیے گئے افراد کا تعلق افغانستان سے ہے، ہولڈنگ کیمپس میں منتقل۔ ادھر اسلام آباد کے ہولڈنگ سینٹر سے 64 افغان باشندوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا۔ تورخم اور چمن بارڈر سے اب تک 1,26,000 سے زائد افغان وطن واپس جا چکے۔ حکومت کا غیر قانونی تارکین کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان۔ کراچی پولیس کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے بڑی آفر، رضاکارانہ طور پر جانے والوں کو رجسٹریشن کرانے کی پیشکش کر دی۔ پولیس کے مطابق واپس جانے والے تارکین وطن کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی، ہولڈنگ سینٹرز میں مکمل تعاون بھی کیا جائے گا۔ ادھر محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کا رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے غیر ملکیوں کو گرفتار نہ کرنے کا اعلان۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، اگلے 15 روز تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر کمی، لائٹ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے سستا کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کا کچی آبادیوں کو اچھی ہاؤسنگ سکیمز میں تبدیل کرنے کا پلان، نگران وزیر اعلیٰ نے کچی آبادیوں میں اچھے اپارٹمنٹس بنانے کا اعلان کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات، کہا پہلے مرحلے میں کچی آبادیوں میں موجود خالی پلاٹس پر اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک بولے، شہری ترقی کے لیے سندھ حکومت کی مدد کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زیر تعمیر انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، منصوبے کے جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا انڈر پاس پروجیکٹ کے فنشنگ کے کاموں کا بھی مشاہدہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، انڈر پاس کو رواں ماہ کے وسط تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ سعودی عرب، سعودی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے ملے۔ کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغفیلی سے بھی ملاقات کی۔ عسکری اور دفاعی شعبوں میں تعاون، جوائنٹ کوارڈینیشن اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔